بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ ہے۔ کوئی مومن کے گھر پیدا ہوتا ہے لیکن کافر ہی رہتا ہے، اور کوئی کافر پیدا ہوتا ہے اور کافرانہ زندگی گزارتا ہے لیکن مرتے وقت مومن ہو جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے پالا لیکن وہ بڑے ہو کر وقت کے نبی بن گئے، اور حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کی بدقسمتی دیکھیں، پیغمبر کی بیوی ہو کر بھی ایمان کی دولت سے محروم رہی، اور کوئی اپنے وقت کے خدا کہلانے والے فرعون کی بیوی بنی لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے جنت کی مستحق ٹھہری۔ ناظرین، اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو کائنات کے ایسے بدبخت فرعون کی بیوی کے ایمان کے متعلق بتاؤں گی کہ جس فرعون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہان والوں کے لیے ایک عبرت بنا دیا تھا، کہ اس بدبخت فرعون کی بیوی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کب اور کیا مقام دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ایمان کا ذکر قرآن پاک میں کیوں فرمایا، اور فرعون نے اس مقدس عورت پر کون کون سے ظلم ڈھائے۔ لہٰذا آپ سے میری گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ آپ کا نام آسیہ بنت مزاحم تھا۔ آسیہ بنت مزاحم حضرت ریان بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے تھیں۔ یہ ریان بن ولید وہی بادشاہ تھا جو کہ حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان لے آیا تھا۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنی اسرائیل میں سے تھیں، اور آپ کا تعلق اس گھرانے سے تھا جو کہ دین یوسفی پر قائم تھا۔ ناظرین، حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی خوبصورت اور نیک سیرت عورت تھیں، اور بنی اسرائیل کے اندر ان کے حسن و جمال کا بہت زیادہ چرچا تھا۔ لہٰذا فرعون کو جب اس بات کی خبر ہوئی تو اس نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نکاح کا پیغام بھجوایا، لیکن حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا۔ فرعون نے آپ کو دھمکی دی کہ وہ آپ کے والدین کو قتل کر دے گا، تو حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شادی کے لیے راضی ہو گئیں۔ ناظرین، تاریخ میں یہ لکھا ہے کہ فرعون سے شادی ہونے کے باوجود حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرعون کے کسی بھی ظلم میں شریک نہیں تھیں۔ چنانچہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو ایمان کی دعوت دی تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کے لیے 70,000 جادوگروں کو بلایا۔ ان جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کیا تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر رسیاں پھینکی جو کہ سانپوں میں بدل گئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنا عصا زمین پر مارا، جس سے وہ ایک اژدہا بن گیا اور تمام سانپوں کو کھا گیا، جس سے یہ ظاہر ہو گیا کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ چنانچہ وہ تمام جادوگر سجدے میں گر گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ اس وقت فرعون کی بیوی حضرت آسیہ بھی اس پورے معاملے کو دیکھ رہی تھیں۔ چنانچہ اسی وقت آپ اپنے دل میں ہی خفیہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں، اور آپ نے اپنے ایمان کا اظہار فرعون کے سامنے نہیں کیا تھا، کیونکہ آپ جانتی تھیں کہ یہ بہت بڑا ظالم اور بدبخت ہے۔ ناظرین، اسی دوران ایک ایسا حادثہ پیش آیا جس کی وجہ سے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایمان کو ظاہر کیا۔ ناظرین گرامی، ایک دن فرعون کی بیٹی کے سر کے اندر اس کی مشاطہ کنگھی کر رہی تھی کہ وہ کنگھی اس کے ہاتھ سے نیچے گر گئی۔ چنانچہ اس نے کنگھی کو اٹھایا اور کہا، بسم اللہ، کفار ہلاک ہوں۔ جس پر فرعون کی بیٹی نے کہا کہ کیا تو میرے باپ کے علاوہ کسی اور کو خدا مانتی ہے؟ تو مشاطہ نے کہا، جی ہاں، میرا اور تیرے باپ کا اور ان تمام جہان والوں کا خدا ایک ہے جو کہ وحدہ لا شریک ہے۔ فرعون کی بیٹی نے جب یہ بات سنی تو وہ غصے سے لال پیلی ہو گئی، اور وہ دوڑتی ہوئی اپنے باپ کے پاس گئی اور کہنے لگی کہ مشاطہ جو ہے وہ آپ کے علاوہ کسی اور کو خدا مانتی ہے۔ جس پر فرعون نے مشاطہ کو بلایا اور اسے ایمان سے پھیرنے کی کوشش کی، لیکن مشاطہ اپنے ایمان پر قائم رہی۔ جس پر فرعون نے اس مشاطہ اور اس کے بچوں کو کھولتے ہوئے تیل کے اندر ڈال دیا۔ اس وقت حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں پر موجود تھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہوں سے تمام پردوں کو ہٹا دیا، اور حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آسمانوں سے فرشتے نازل ہو کر مشاطہ اور اس کے بچوں کی پاک و مقدس روحوں کو لے کر آسمانوں کی طرف بلند ہو رہے ہیں۔
جس پر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ سوچنے لگ گئیں کہ میں ایک مسلمان ہوں اور اپنے سامنے ہونے والے ظلم پر مسلمانوں کے حق میں بول بھی نہیں سکتی، جس پر آپ کو بہت غصہ آیا۔ اسی وقت فرعون آپ کے پاس آ کر بیٹھا کہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلند آواز سے کہا، اے مخلوق میں سب سے برے اور خبیث آدمی، تو نے ایک نیک عورت کو قتل کر دیا ہے۔ جس پر فرعون کہنے لگا کہ لگتا ہے کہ تجھے بھی وہی جنون ہو گیا ہے جو کہ اس مشاطہ کو ہوا تھا۔ تو حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے فرعون، مجھے ہرگز جنون نہیں ہوا ہے، میں اس خدا کو ماننے والی ہوں کہ جس کو مشاطہ مانتی تھی، اور وہ کوئی ایسا ویسا خدا نہیں ہے بلکہ وہ زمین و آسمان کا اور تیرا بھی خدا ہے۔ چنانچہ جب یہ فرعون نے سنا تو وہ سخت غضبناک ہوا، اور اسی وقت اس بدبخت نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارنا شروع کیا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا مارا کہ آپ کے کپڑے پھٹ گئے۔ چنانچہ پھر اس کے بعد فرعون نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماں باپ کو اپنے پاس بلایا اور ان سے کہنے لگا کہ اپنی بیٹی کو سمجھاؤ کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو ایمان لے کر آئی ہے اس کو چھوڑ دے، ورنہ میں اس کو قتل کر دوں گا۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماں باپ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھانے لگے کہ فرعون خدا ہے اور تمہارا شوہر ہے، جس پر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر واقعی ہی فرعون خدا ہے تو مجھے ایک ایسا تاج بنا کر دے کہ جس کے آگے سورج اور پیچھے چاند ہو اور اس کے درمیان میں ستارے جڑے ہوں، مگر میں پھر بھی فرعون کو خدا نہیں مانوں گی اور حقیقی خدا کو نہیں چھوڑوں گی۔ چنانچہ فرعون نے جب حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جواب کو سنا تو اس نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماں باپ کو اپنے محل سے نکال دیا۔ پھر اس نے اپنے جلادوں کو حکم دیا کہ جاؤ اور حضرت آسیہ کو کوڑے لگاؤ۔ چنانچہ انہوں نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوڑے لگانے شروع کیے، مگر قدرت خداوندی کا ایک عجیب نظارہ تھا کہ جس قدر فرعون آپ کو تکالیف دیتا، حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کی طرح اور بھی مضبوط ہو جاتا، اور فرعون حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بار بار یہ کہتا رہا کہ اب بھی وقت ہے کہ تم باز آ جاؤ، ورنہ میں تم کو ایسا سخت عذاب دوں گا جس کے تم تاب نہ لا سکو گی۔ تو حضرت آسیہ نے فرمایا کہ اے فرعون، اگر تو عذاب کرے گا تو وہ عذاب صرف میرے جسم کو پہنچے گا، لیکن میرے خدا کی محبت میرے دل سے پھر بھی کم نہیں ہوگی۔ اگر تو میرے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے تو ہر خون کے بدلے میں عشق الہی اور زیادہ ہوگا، اور عشق الہی بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ چنانچہ جب فرعون نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بیان سنا تو وہ مایوس ہو گیا۔ چنانچہ اس نے اپنے جلادوں کو حکم دیا کہ جاؤ اور حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چومیخا کر دو۔ آپ کے جلاد حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے گئے اور تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیا اور آپ کے ہاتھوں اور پاؤں میں میخیں گاڑ دیں۔ چنانچہ اس دوران بھی فرعون حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلسل ایمان سے پھیرنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اپنی اس نیک بندی کے ساتھ شامل تھی۔ جب تک فرعون اور اس کے ساتھی وہاں پر موجود رہتے فرشتے وہاں پر نہ آتے تھے، اور جیسے ہی فرعون اور اس کے ساتھی وہاں سے چلے جاتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مقدس فرشتوں کو بھیجتا تو حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اپنے پروں سے سایہ کرتے۔ چنانچہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس واقعے کی خبر ہوئی تو آپ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے۔ جب حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، اے اللہ کے نبی، کیا میرا رب مجھ سے راضی ہے یا نہیں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تجھے مبارک ہو کہ ساتوں آسمانوں کے فرشتے تیرا انتظار کر رہے ہیں، اور رب العزت اپنے پیارے ملائکہ کے سامنے تمہارے کارناموں پر فخر فرما رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ دیکھو ہمارے عاشق بندے ایسے ہوتے ہیں کہ اتنی سخت سزائیں ملنے کے باوجود بھی ہماری محبت سے نہیں پھرتے۔ اے آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنے رب سے مانگ لے جو کچھ تیرا جی چاہتا ہے۔ تو حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی، اے میرے رب، میرے لیے جنت میں اپنے ہاں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے اور مجھے ظالموں کی قوم سے نجات عطا فرما۔ ناظرین، انہی کارناموں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے۔ فرعون نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کے لیے اپنے جلادوں کو یہ حکم دیا
کہ ایک بہت بڑا پتھر لے جاؤ اور اس کو حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا پر پھینک کر کچل ڈالو۔ چنانچہ آپ کے جلاد حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف بڑھے، جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روح کو اس چٹان کے گرنے سے پہلے ہی قبض کر لو۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روح کو چٹان کے گرنے سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر فرشتوں نے قبض فرما لیا اور وہ پتھر کی چٹان ایک بے جان جسم پر گری تھی۔ ناظرین، حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا ایسی مقدس عورت ہیں کہ جن کو جنت کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شرف زوجیت حاصل ہوگی۔ چنانچہ تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ جب حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کا وقت قریب آیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے خدیجہ، تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے اندر ایک سرخ یاقوت کا محل بنایا ہے جس میں کوئی خلا نہیں ہے اور وہاں پر کوئی بھی کام تمہاری مرضی کے خلاف نہ ہوگا۔ جب تم وہاں پر جاؤ گی تو میری 2 بیویوں کو سلام کہنا۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، اللہ کے نبی، مجھ سے پہلے آپ کی وہاں پر 2 بیویاں کون سی ہیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک حضرت آسیہ بنت مزاحم جو کہ فرعون کی بیوی تھی، اور دوسری حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں۔ اللہ نے ان سے میرا نکاح کر دیا ہے اور وہ میرے ساتھ جنت کے اندر رہیں گی۔ ناظرین، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اپنی جان و مال کو قربان کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کبھی بھی رائیگاں نہیں جانے دیتا۔ میں امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ شکریہ۔